بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ناظرین، میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل۔ آج ہے 30 نومبر 2020۔ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے اور اسی نسبت سے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے فورم پر کافی عرصے پہلے سے ایک جلسہ جو ہے وہ پلان کیا ہوا تھا۔ تو اس سے پیشتر گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں پی ڈی ایم کے جلسے ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی کرونا کے کنیکشن میں ایس او پیز کے حوالے سے کافی باتیں ہوتی رہی ہیں، اور گورنمنٹ کا یہ استدلال بھی رہا ہے کہ اس سیاسی سرگرمی کے حوالے سے اس طرح کے جلسے نہ کیے جائیں۔ لیکن اس عرصے کے دوران میں گلگت بلتستان میں الیکشن بھی ہوا، اور وہاں ماشاءاللہ بڑی دھواں دھار قسم کی کمپین اپوزیشن اور حکومت ہر دو جانب سے ہوئی، اور اس زمانے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ کرونا کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ حکومت بھی بارہ اس حوالے سے کرتی رہی، لیکن حکومت خود جو جلسوں میں شریک رہی۔ ایون ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جلسے کرتے رہے، انہوں نے حافظ آباد میں ایک گیدرنگ سے خطاب کیا، اسی عرصے میں اور گلگت بلتستان میں بھی ایک دورہ انہوں نے کیا تھا، جو کہ گلگت بلتستان کے یوم الحاق کے حوالے سے جو ایک تقریب تھی 1 نومبر 2020۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ کرونا بھی ماشاءاللہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں جو بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سے رحم کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں صدقہ خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنویدی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ استغفار اور صدقہ ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنویدی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کرونا جو ہے وہ اس کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، نہ صرف کیسز بڑھ رہے ہیں بلکہ اب جو اس میں جو تشویشناک بات یہ ہے کہ جو سیریس مریضوں کا تناسب ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس حوالے سے ڈیتھ ٹول بھی بڑھ رہی ہے۔ اس سے پیشتر گرمیوں میں ہم نے جو سپائک دیکھی تھی، اس میں ایون ہم پاکستان میں 15 جون 2020 کو 6800 کیسز کی رپورٹ ہوئے تھے، جو کہ اب تک کرونا کے حوالے سے پازیٹیو کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اور اگرچہ اس وقت یہ تعداد جو ہے وہ اس سے تو بہرحال کم ہے، لیکن اس میں تشویشناکی کی بات یہ ہے، ایک تو دن بدن یہ تعداد بڑھ رہی ہے، دوسرا جو سیریس مریضوں کا تناسب ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس وقت جو پازیٹیوٹی کی ریشو جو ہے وہ 8% سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 مریض کہ 100 اگر ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان میں 8 جو لوگ ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں، اور اس میں جو بڑے سٹرائکنگ بات یہ ہے کہ اس پہ 77% جو ہے وہ میل آ رہے ہیں۔ یعنی اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جن کا ایکسپوجر ہونے کا زیادہ امکان ہے ان میں اس کی پازیٹیوٹی بڑھ رہی ہے۔ یعنی مرد ہماری سوسائٹی میں عمومی طور پہ اس کا ایکسپوجر آؤٹ سائڈ گھر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو یعنی اس کا جو انفلوئنس یہ ہے کہ اگر گھر کم سے کم اگر ایکسپوجر باہر کی طرف رکھا جائے اور ضروری کاموں کی حد تک رکھا جائے اور فیملی کی حد تک رہا جائے اور گھروں کے اندر رہا جائے، اور غیر ضروری طور پہ بغیر کسی ضروری یا بہت زیادہ عذر کے اگر باہر نہ نکلا جائے تو اس چیز کو بہرحال کم ہو سکتا ہے۔ تو لیکن جو اس سارے میں تشویشناک بات یہ ہے کہ جو ہاسپٹلائز کیسز ہیں اور ان میں جو وینٹیلیٹر پہ یعنی سیریس ہونے والے کیسز ہیں وہ بہرحال ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور آپ اپنے آس پاس اپنے دوست احباب میں نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے بہرحال کیسز نظر آ رہے ہوں گے جو اس وقت کرونا میں یا تو اس کی صورتحال میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، یا پھر ان کی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو بہرحال موت ایک فطری امر ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ حکم ربی ہے، اور تو اس حوالے سے اس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے کہ موت نہ ہو، لیکن بہرحال کرونا اس حوالے سے کیونکہ ایک وبائی مرض ہے، یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں اس کی ٹرانسمٹ ہونے کی شرح بھی ہے۔ اس وقت اگر ہم عمومی طور پہ اگر مبتلا پیشنٹ کی تعداد کو دیکھیں تو دنیا بھر میں ابھی بھی یہ تعداد اس لحاظ سے کم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور اس طرح کی جو دوسری کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہیں ابھی بھی ان کی تعداد کم ہے، لیکن ان بیماریوں میں کوئی ایک دوسرے سے مطلب پھیلنے کی مطلب نہیں ہوتی کہ اگر ایک گھر میں ڈائبٹیز ہے تو وہ دوسرے کو بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں جو جینیٹیکل فیکٹر آ جاتا ہے۔ لیکن کرونا میں جینیٹیکل فیکٹر نہیں ہے، بلکہ کرونا جو ہے یہ ایک سوشل
لنکیج سے ہے، یعنی اگر جو لوگ سے اس پیشنٹ کے ساتھ اگر واسطے میں رکھیں گے تو ان میں اس بیماری کے ایکوائر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ وبا ہے اور وبائی مرض ہے، اور اس کے بچاؤ کا حل یہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک تو وہ مریض آئسولیشن میں رہے اور دوسرا لوگ کم سے کم ایکسپوئر میں آئیں، تاکہ ان میں یہ وبا اگر کسی پبلک پلیس میں یا کسی گیدرنگ میں اگر کوئی اس نوعیت کا جو پیشنٹ ہے جس میں یہ مرض کی علامات یا اس کے وائرس پائے جاتے ہیں، تو یہ اس سے دوسروں کو منتقل ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اب آتے ہیں جی پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے، تو اب ملتان میں اس وقت تقریباً غدر مچا ہوا ہے۔ حکومت کا استدلال یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے جلسے کو نہیں ہونے دے گی۔ آج سے 3 دن پیشتر پیپلز پارٹی کے کچھ جیالوں نے قلعہ قاسم باغ اسٹیڈیم کے دروازے توڑ کر اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو وہ ایک بہرحال اس موضوع پہ بھی ایک علیحدہ ڈسکشن بنتی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ سے کچھ دنوں میں یا اس موضوع پہ بھی ڈسکس کروں گا کہ یہ ایکچولی کس مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو بہرحال وہ حکومت نے اپنی اتھارٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیڈیم کو واپس اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ملتان میں کافی سارے ایریاز میں جو ہے وہ بلاکیج لگا کر، یعنی گھنٹہ گھر جو کہ قلعہ خانہ قاسم باغ کی طرف ہے اور اس سے دوسرے جو چوک ہیں، ان تمام کی طرف سے راستوں کو رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں۔ ملتان کی جو داخل ہونے والے رستے ہیں یقیناً ان پہ بھی رکاوٹیں ہیں، اور جو دوسرے اضلاع سے آنے والے ہیں، ایون دوسرے اضلاع میں بھی جو جہاں جہاں سے یہ قافلوں کی موومنٹ ہے وہاں بھی ان کو روکا جا رہا ہے۔ حکومت کا پرپز، شاید حکومت کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو کووڈ کو روکنا چاہتی ہے، اور دوسرا وہ پولیٹیکلی اب اس سرگرمی کو نہیں چلنے دینا چاہ رہی۔ تو گورنمنٹ اپنے ان دو مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے اپنی اتھارٹی یعنی ایڈمنسٹریٹو پاور کے استعمال پہ پوری طرح کمر بستہ نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن کا جو تھا کہ وہ اپنی سیاسی عزائم کو حاصل کرنے کے لیے اس جلسے کے ذریعے جو کہ وہ اپنا نیریٹو جو عوام میں بتانا چاہتے ہیں، وہ ان کا وہ مقصد تھا۔ تو اب اگر ہم آپ یہ دیکھیں تو حکومت نے بظاہر تو اپنا مقصد ابھی تک اچیو کر لیا ہے، لیکن پولیٹیکلی حکومت بہرحال اس وقت خسارے میں جا رہی ہے۔ اچھا، اپوزیشن کو ہم دیکھیں تو ان کا جلسہ ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن جلسہ ہو گیا ہے، جلسہ کامیاب ہو گیا ہے۔ یعنی حکومت اپوزیشن جو نیریٹو دینا چاہتی تھی اس نے نیریٹو دے دیا ہے۔ اب اگر کچھ تھوڑے سے لوگ اگر گھنٹہ گھر پہ جمع ہو جاتے ہیں اور یہ قائدین وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں تقاریر کر لیتے ہیں، تو ان کا امپیکٹ جو ہے اس جلسے سے بہرحال بہت بڑا ہے، ہو گیا ہے، جو کہ قلعہ قاسم باغ پہ ہوتا، جیسے اس سے پیشتر گجرانوالا اور کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں ہو چکا ہے، کہ بظاہر اس پہ جو سپیچز ہوئیں ان میں بہت سارے مسئلوں پہ اپوزیشن نے اپنے جو تھے عزائم اور بات جو ہے وہ کھل کر بیان کی ہے۔ وہاں حکومت کو بھی اپوزیشن کے عزائم کا اندازہ ہوا ہے، اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اپوزیشن کے عزائم واضح ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کے جو بھی مسائل تھے یا جو تدارک تھے، وہ یقیناً ان کے حل سوچے بھی گئے ہیں اور سوچے جا رہے ہیں، اور کہاں کہاں کس کس فریق کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، اور یہ سارے کام ہو بھی رہے ہیں۔ لیکن اب جب کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور اس میں اپوزیشن بھی ایک حد تک کامیاب تھی کہ وہ اپنا نیریٹو دے رہی تھی، اور حکومت بھی ایک حد تک کامیاب تھی کہ اس نے ان ساری چیزوں میں کوئی رخنہ نہیں ڈالا اور آزادی سے کرنے دیا۔ اب جب کہ حکومت پاور کے استعمال میں آئی ہے، تو اس میں حکومت اپنے جو ہے جو اب تک کی کامیابیاں سمیٹ چکی ہے، وہ اس نے سیاسی طور پہ ان کو ساروں کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو رکاوٹوں کی صورتحال ہے، چاہے وہ ہائی ویز پہ، چاہے وہ شہر کے اندر، جس میں یقینی طور پہ عوام کی جو روٹین کی زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور اسی متاثر ہونے کے پروسیس میں جب لوگ شہری تنگ ہوتے ہیں اور ان کو ایک رستہ چھوڑ کے دوسرا رستہ لینا پڑتا ہے، اور نیکسٹ جب ظاہر ہے کہ گھنٹہ گھر چوک یا دولت گیٹ کی جو اس ویسینٹی میں ہے کہ یہ ملتان شہر کے وسط میں ہے، اور اس کے تمام جو اطراف میں رستے ہیں ان سے ہو کے جاتے ہیں،
تو یقینی طور پہ اس پہ رکاوٹیں پڑنے سے جو اس سے ملحقہ جو ایریاز ہیں ان کی سڑکوں پہ یقیناً اس وقت بہت زیادہ دباؤ بڑھ چکا ہے، اور وہاں ٹریفک ڈیڈ لاک بڑھ چکا ہے، اور اس سلسلے میں اگر ان کی ریلیاں بھی اس میں شامل ہو گئیں تو یقیناً ڈیڈ لاک بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس منظرنامے میں عوام کی جو مشکلات بڑھ گئی ہیں، اور اس سے پیشتر جو شہری اب وہاں سے گزر رہے ہیں اور اس پریشانی کا جو سامنا کرنا پڑا ہے، وہ یقیناً اب گورنمنٹ کو بیڈ جو ہے وہ دے رہے ہیں، ان کی ہمدردیاں اپوزیشن کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ دیکھیے جہاں کہیں بھی جلسہ ہوتا ہے وہاں یقیناً اس نوعیت کی جب میسو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو قلعہ کہنا قاسم باغ اسٹیڈیم جو ہے وہ ویسے بھی شہر کے وسط میں ہے، تو اگر وہاں روٹین میں جلسہ بھی ہوتا تو اس کی وجہ سے ویسے بھی ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب وہ مسائل پیدا ہوتے اور عوام الناس ان سے سفر کرتے تو یقیناً اس وقت ان کی جو تھی مطلب غم و غصہ یا ان کو جو بھی تھا وہ اظہار اپوزیشن کے لیے کرتے کہ اپوزیشن ناحق لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، لیکن اب تو اس سارے منظرنامے میں اپوزیشن نے فیور حاصل کر لی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اب لوگوں کے غم و غصے کا شکار ہو رہی ہے۔ تو یہ حکومت کی اس لحاظ سے اب تک کی جو اسٹریٹجی تھی یہ ایک انتہا حد تک احمقانہ اور ناقابل اندیشانہ حرکت ہے، اور شاید یہ تاثر اپوزیشن کے تاثر کو مضبوط کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس وقت بھکلاڑ کا شکار ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ کووڈ کا، تو کووڈ کے اوپر بھی گورنمنٹ بھی سیاست کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی سیاست کر رہی ہے۔ دیکھیں اگر فیکٹس کو دیکھا جائے تو اس وقت اس تمام قسم کی سیاسی سرگرمیاں چاہے سیاسی ہو یا مذہبی ہوں، اور ان تمام کو روک دینا چاہیے، اور ایسی سرگرمیاں جو ناگزیر ہیں، یعنی اگر کوئی فرض کرے کوئی جنازہ ہو جاتا ہے یا کوئی فوتگی کا ایلیمنٹ ہے تو اس میں بھی کوشش کی جائے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ کوشش کریں۔ عوام کو اس لیے ہم زیادہ بلیم نہیں دے سکتے کہ باوجود اس کے کہ تمام سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ عوام الناس کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریسٹرین کریں اور اس تمام صورتحال کی ایکٹیویٹیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حتیٰ کہ شادیوں کے فنکشنز کے اوپر بھی کچھ لمیٹیشن امپوز کی گئی ہیں کہ وہ کلوز جگہوں پہ نہ ہوں، اور مارکیز میں نہ ہوں، ہالز میں نہ ہوں، بلکہ اس کے لیے اوپن پلیسز میں ہوں، اور اس میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا فاصلہ، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا جائے، سینیٹائزر اور ماسک کا استعمال کیا جائے، اور خاص طور پہ گیدرنگ بھی بہت زیادہ نہ ہو۔ لیکن اس میں ایون دین اس میں بھی لوگ خیال نہیں کرتے، ماسک بھی نہیں پہنتے، سینیٹائزر کا استعمال بھی نہیں کرتے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی مینٹین نہیں کرتے۔ عوامی طور اور کھلے عام جو سماجی میل جول ہے، یعنی ہاتھ ملانا اور گلے ملنا، وہ بھی چل رہا ہے۔ لیکن لیڈران چاہے وہ حکومت میں ہو یا سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہو یا مذہبی جماعتوں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام الناس کو اس سارے عمل سے روکنے کی کوشش کریں، نہ کہ وہ ان کو اس میں شریک کار بنے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ حکومت اگر اپنے لیول پہ کوئی اجلاس کرتی ہے تو اس میں ایس او پیز مینٹین کرتی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں محترم آصف علی زرداری صاحب کی بڑی دختر بختاور بھٹو زرداری کی رسم منگنی کی تقریب ہوئی، اور اس کے حوالے سے جو ان کا دعوت نامہ تھا وہ بڑا سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوتا رہا، کیونکہ اس میں ایس او پیز کو خاص طور پہ مینٹین کیا گیا تھا، اور اس میں بطور خاص ایک شک یہ بھی تھی کہ جو انوائٹی ہیں وہ اپنا کووڈ 19 کا نیگیٹو ٹیسٹ جو ہے وہ میل کریں گے بلاول ہاؤس کو، اور اس حوالے سے پھر ان کو کلیئرنس دی جائے گی، اور ایون وہاں جو سٹاف جو کیٹرنگ کے لیے یا جس حوالے سے بھی ان کی خدمات درکار تھی ان سب کو بھی کووڈ 19 کے نیگیٹو ٹیسٹ سے مشروط کیا گیا۔ جب ایک آپ اپنی نجی تقریب میں آپ ان ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہیں اور وہاں آپ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کوئی بندہ بغیر کوئی ایس او پیز کو فالو کیے بغیر وہاں انٹر ہو اور وہاں اس تقریب میں شرکت کرے، اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کا بھی کووڈ 19 پازیٹیو آیا ہے، تو وہ اس وقت آئسولیشن میں ہے، اور گمان یہی ہے کہ انہوں نے اپنی ہمشیرہ کی منگنی کی تقریب میں بھی شرکت نہیں کی، اور ملتان کے جلسے میں بھی اس وقت ان کی جو شرکت نہیں ہو رہی، اور وہ اگر خطاب کریں گے تو ویڈیو لنک سے کریں گے۔ ان کی عدم موجودگی کی صورت میں، کیونکہ آصف زرداری صاحب بھی ان جلسوں میں شرکت نہیں کرے، تو ان کی نمائندگی جو ہے وہ اب آصفہ بھٹو زرداری کو جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے ملتان، اور اطلاعات کے مطابق وہ کراچی سے ایک چارٹرڈ پلین کے ذریعے ملتان کے لیے روانہ ہو گئی ہیں، اور وہاں وہ شرکت کریں گی۔ اب
مریم نواز صاحبہ نے بھی اس موضوع پہ ایک پریس بریفنگ میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنی دادی کی رحلت کی وجہ سے ملتان میں بھی شرکت نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن کیونکہ گورنمنٹ نے عوام کے اوپر اور سیاسی کارکنوں کو جو ہے وہ مطلب بغیر کسی اس کے انہیں قید و بند کی اس پہ لے گئی ہے، تو اس لیے اب وہ ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور عوام کے لیے وہ نکل رہی ہیں۔ تو اب ایک سیاسی طور پہ ہم یہ دیکھیں تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک بڑا پوائنٹ اسکورنگ کا بڑا پوائنٹ بنا لیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی جو ہے وہ آصفہ بھٹو زرداری کر رہی ہیں، اور مسلم لیگ کی تو آلریڈی نمائندگی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا ہے کہ بیٹیاں قوم کے لیے نکلی ہیں۔ چلے خیر، یہ بھی یہ کہ بیٹیاں کی بات میں جو بھی بات ہے اس کو خیر ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ اس وقت ہمارا فوکس یہ تھا کہ اس سارے منظرنامے میں گورنمنٹ ان کو جو روکنے کے لیے کرنا جا رہی ہے وہ بھی مقصد پورا نہیں ہو رہا، اور اپوزیشن جماعتیں بھی مطلب اگر ان کو یہ ذمہ داری کا احساس لینا چاہیے کہ وہ حد الوسع طور پہ عوام کو ریسٹرین کریں اس طرح کی سرگرمیوں میں، تو الٹا وہ بھی دعوت نامہ دے رہے ہیں کہ وہ جوک در جوک عوام کے لوگ اور دوسرے نوائی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے اور اپنی اپوزیشن کی آواز میں حصہ بننے کے لیے شامل ہوں۔ تو بہرحال کووڈ 19 اس وقت پورے عروج پہ چل رہا ہے، اور ناظرین یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کووڈ 19 کو کیونکہ 19 اس لیے دیا گیا کہ سن 2019 میں اس کا ظہور ہوا، تو یہ سردیوں میں آیا تھا۔ ہمارے پاکستان میں اس کے کیسز فیبرری کے اینڈ میں رپورٹ ہونا شروع ہوئے تھے، جس وقت ہمارے ہاں سردی اختتام پہ ہوتی ہے عمومی طور پہ، اور ہمارے ہاں جو کیسز آئے تھے وہ وایا ایران یعنی جو زائرین ایران میں چلی گئے تھے ان میں کی صورت میں آئے تھے۔ پھر کچھ وہ لوگ جو انگلینڈ سے ان کی واپسی ہوئی تو ان میں یعنی پاکستان میں یہ باہر سے آیا تھا، اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ تقریباً پھر اس وقت زیادہ دیکھنے میں آیا جب موسم سردی سے گرمی کی طرف جا رہا تھا، اور ایون جون جو کہ پنجاب اور سندھ میں ایک پیک سیزن ہوتا ہے گرمی کا، وہاں کیسز جو ہے 6,800 کی تعداد کو بھی پہنچ چکے ہیں۔ تو جب سردیوں میں اس کی سپائک اتنی اوپر گئی تھی، لیکن اس وقت کی جو اچھی بات یہ تھی کہ اس میں بہت سارے کیسز جو تھے سمٹومیٹک رہتے تھے، ہمارے ہاسپٹلس پہ دباؤ بھی تھے لیکن بہرحال وہ دباؤ کم ہوئے اور کیجویلٹیز بھی کم ہوئیں۔ اب جب کہ سردیاں ہیں، سردیوں میں ویسے فلو زیادہ ہوتا ہے، اس میں نمونیا کا انسیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے، اور کووڈ 19 میں سمٹمس کیونکہ فلو اور نمونیا سے ملتے جلتے ہیں، تو اس لیے لائکلی ہوڈ یہ ہے کہ اس سردیوں میں کووڈ 19 کی جو علامات ہیں ان کے زیادہ ہونے کا امکان ہے، اور ان سے بچنے کا اس وقت حل یہی ہے کہ جتنا سماجی دوری اختیار کی جائے، ماسک کا استعمال کیا جائے اور سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے، اور ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک صابن سے دھویا جائے تاکہ کووڈ 19 کے اگر کوئی ایکوائر ہونے کے چانسز ہیں تو وہ بچا جائے۔ تو اب جب کہ ہسپتالوں میں نمبر آف جو ایڈمٹ کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور اب تک جتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ ہاسپٹلس میں ہو رہی ہیں، وینٹیلیٹر پہ کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہ پیشنٹ جو آکسیجن پہ ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور پاکستان میں دستیاب میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ اس وقت سیچوریشن پوائنٹ کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اینڈ سے حقیقت پسندی سے مطلب دور، اور اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اینڈ سے جو رویہ ہے وہ بہرحال کسی طور پہ قابل ستائش نہیں ہے۔ نہ ہی حکومت اپنی ایکٹیویٹیوں کو روک رہی ہے اور نہ ہی اپوزیشن روک رہی ہے، اور اس روکنے میں دونوں ہے عوام کو بجائے ایک سختی کا پیغام دینے کی بجائے ایک ان کو ایک تاثر دے رہی ہیں کہ یہ صرف سیاسی معاملات ہیں۔ تو خدا را آپ عقل کے ناخن لیں، آپ ایک قومی وحدت قومی وحدت کا ثبوت دیں اور قومی قیادت کا ثبوت دیں کہ کرائسس کے معاملات میں قیادتیں جو ہیں وہ قوم کے مفاد میں فیصلے کرتی ہیں، نہ کہ قوم کے خلاف۔ دیکھیں ابھی کووڈ 19 کی اسپائک ہے، اس کے بارے میں جو اگر ہم یورپ میں دیکھیں تو وہاں تھینکس گیونگ ڈے گزر گیا اور ابھی کرسمس آنے والی ہے، تو وہاں ابھی یہ بڑا وہ ہے کہ واضح نہیں ہے کہ وہ اس کو اوپنلی اجازت دیں گے نہیں دیں گے۔ ابھی ریسنٹلی ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں تھینکس گیونگ ڈے کے اوپر
آن لائن شاپنگز کا ریکارڈ قائم ہوا ہے، یعنی عوام الناس بھی خود اس حوالے سے اجتناب برت رہے ہیں کہ وہ مارکیٹوں میں نہ جائیں، جبکہ پاکستان میں ابھی پچھلے دنوں میں بلیس فرائیڈے کے نام سے سیلوں کا انعقاد کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ بہت سارے ایشوز ہیں جنہیں ابھی ہمیں بہرحال سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بورس جانسن نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس میں شاید جا کے صورتحال بہتر ہوگی ایسٹر تک۔ تو ناظرین آپ کے علم میں ہونا چاہیے ایسٹر جو ہے وہ اپریل کا تہوار ہے، تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ برٹن کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ اپریل تک بہتر ہونے کے امکانات ہیں۔ اب جبکہ ویکسین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور اس وقت 3 ویکسین جو ہے وہ پرومزنگلی نظر آ رہی ہیں، جس میں ایک فائزر کی ویکسین ہے، ایک میڈرنا کی ہے، یہ امریکن سائڈ سے ہیں، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین جو کہ آسٹرازینیکا مارکیٹ کرنے جائے گی وہ برٹن کی ہے۔ تو ابھی ان کے اوپر بھی کچھ اویلیبلٹیز کے ایشو ہیں، یہ فوری طور پہ اویلیبل نہیں ہے اور ان کی ٹائم لگے گا، اور بلکہ اس کے اوپر تو ایک تھوڑی سی کنٹروورسی بھی آئی ہے، اور اس کو میں ایک اور ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں۔ تو دوستو بھائیو یہ تھا اب تک کا پروگرام۔ آپ سے بھی درخواست ہے آپ اپنی اچھا، بلکہ اس میں ایک اور پوائنٹ میں یہاں ہائی لائٹ کروں گا، جبکہ آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے تو یہ اپوزیشن کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی ریکارڈ، اپنا بیانیہ جو ہے وہ آن لائن دے دے، یعنی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، ویڈیو لنکس کے ذریعے یہ سارا کچھ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا رادر دن عوام۔ دیکھیں آپ نے اپنا پیغام دینا ہے، پیغام دینے کا یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے۔ آپ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا کریں لیکن اس کو آپ ورچولی کریں۔ آپ اب دیکھیں، اب بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ شریک نہیں ہوں گے تو وہ ورچولی خطاب کریں گے۔ جب ان کا ورچولی خطاب ہو سکتا ہے تو پھر یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ پھر یہ آپ سارے قائدین بھی ہیں اسی چینل کو یا اس سسٹم کو یوز کریں۔ ویسے بھی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور اب یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے یہ اب بہت آسانی ہے کہ آپ اپنا پیغام جو ہے وہ بآسانی ہر جگہ پہنچا سکتے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ تو اس امید دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے عوام بھی اپنے ذی شعور ہونے کا ثبوت دیں، اور پولیٹیکل رہنما اور حکومتی زعما بھی کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور اپنی سیاسی اور مقاصد کے لیے عوام کو بھیٹ نہ چڑھائیں۔ آپ خوش رہیں اور آباد رہیں، اور یہ ٹاپک اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر کریں دوستوں سے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم فضل نازل کرے اور ہم استغفار اور صدقہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ السلام علیکم۔